محترم اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ دین کا اتنا علم حاصل کر لے جس سے اس کا ایمان درست ہو سکے، اس کا عقیدہ صحیح ہو سکے، اس کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو سکے، وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، صحیح غلط کی پہچان ان کے اندر آ جائے۔ کم سے کم اتنا علم اس کے اندر آنا چاہیے۔ قرآن کریم سورہ داریات آیت نمبر 56 اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت علم کے بغیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا وہ بھی علم کی روشنی میں کرے گا۔ اسے یہ جاننا پڑے گا کہ عبادت کا نبوی طریقہ کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ذرا بھی اس آیت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک آدمی شریعت کا، دین کا علم حاصل نہیں کرے گا اسے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برے اعمال کو ہی اچھا عمل سمجھتے ہیں اور پوری زندگی ان پر بسر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دین کے سلسلے میں اس بات کی کوشش کرے کہ بنیادی طور پر اس کو دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اور جس آدمی کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ آ جانا، دین کا علم آ جانا، یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے اسلام نے ہم کو یہ ترغیب دلائی کہ آدمی دین کے سلسلے میں محنت کرے، کوشش کرے، اور وہ اللہ کے گھر میں آ کر جہاں وہ صلاۃ ادا کرتا ہے، جمعہ کی صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اسی مسجد کے اندر وہ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کا درس لیتے ہیں، اسی کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو سیکھنا، فضیلت کیا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا فائدہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اور فضیلت چوتھی فضیلت وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین ایسے علم حاصل کرنے والے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا ذکر اپنے مقربین میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا فضیلت ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب وہ علم حاصل کرے گا تو چاروں طرف سے اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ اور آخر میں یہ تنبیہ کی گئی، یہ وارننگ دی گئی، یہ بتایا گیا وَمَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو دین سے دور ہوں، عمل سے دور ہوں، چاہے وہ شیخ خاندان سے ہوں، چاہے وہ سید خاندان سے ہوں، ان کا نسب انبیاء سے مل جائے، ان کا نسب اولیاء سے مل جائے، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی نسبت اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی نسبت کی بنیاد پر اللہ کے سامنے نجات نہیں پا سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی جب علم حاصل کرے گا اللہ کے گھر میں تو چاروں طرف سے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ آدمی جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آ کر جب وہ علم حاصل کرے گا تو فضیلت کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم صفہ پر تھے، یعنی چبوترے پر مسجد نبوی کے پاس۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأت منہ بناقتین قوماوین من غیر اثم ولا قطع رحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تم میں سے کون سا شخص ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت میں عقیق اور بطحان جو مدینی کی وادی کا نام ہے اس میں جائے، فیات منہ بناقتین قوماوین، دو کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئے، من غیر اثم، بغیر کسی گناہ کے، ولا قطع رحم، بغیر قطع رحمی کے، فری میں لے کر آئے، جائے اس وادی کے اندر دو اونٹنیاں لے کر آئے۔ اور اونٹنیاں کیسی؟ عرب کے اندر جس کے کوہان بڑے ہوتے تھے اس اونٹنیوں کی قیمت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا نحب ذالک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے بغیر کسی محنت اور کوشش کے اونٹنیاں مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، پھر تم میں سے ایک شخص کیوں نہیں صبح کے وقت میں مسجد آئے، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر لہ من ناقتین، کیوں نہیں تم میں سے ایک آدمی مسجد آتا ہے صبح کے وقت میں، فیعلم، اور وہ دو آیتیں سیکھے یا دو آیتوں کی تلاوت کرے قرآن کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر لہ من ناقتین، مسجد کے اندر آ کر قرآن کریم کی دو آیتیں سیکھنا یا قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت کرنا خیر لہ من ناقتین، اس کے لیے دو کوہانوں والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وثلاث خیر لہ من ثلاث، تین آیتیں سیکھے گا، تین آیتوں کی تلاوت کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ واربعون خیر لہ من اربع، آپ نے فرمایا اگر چار آیتیں سیکھے گا تو چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ومن اعدادہن من الابل، اور جتنی آیتیں سیکھے، جتنی آیتوں کی تلاوت کرے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کریں اللہ کی کتاب کی
ایک آیتیں سیکھنا، ایک آیت کی تلاوت کرنے کی حدیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی۔ دنیاوی طور پر ہم دیکھیں، اگر حکومت کی کوئی اسکیم آ جائے، گورنمنٹ کی کوئی فری راشن مل جائے کہ بھائی تم کو فری میں 100 کلو اناج ملے گا، اتنے لاکھ کا فری تم کو فلاں چیز ملے گی، وہ بھی صبح کے وقت میں اگر اعلان ہو جائے، میرے بھائیو ذرا بتائیں تو صحیح، کون سا مرد ہے، کون سا شخص ہے، کون سی عورت ہے جو اس اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ لمبی لائن لگ جائے گی، لمبی قطار لگ جائے گی، لیکن جب دین کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ کتنے کو توفیق نصیب ہوتی ہے، کتنے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ واقعی اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم کو اللہ کے گھر میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیو یہی نہیں، جو آدمی مسجد میں آ کر کوئی علم حاصل کرتا ہے، دوسری فضیلت، المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو آدمی صبح کے وقت میں مسجد آئے، مقصد کیا ہے؟ الا یتعلم خیرا او یعلمہ، تاکہ وہ کسی کو خیر کی تعلیم دے یا وہ خیر سیکھے، دین کا علم حاصل کرے یا کسی کو سکھائے۔ کتنی فضیلت! کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس حج کے برابر ثواب اس کو ملے گا جو حج اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ایک مکمل حج کے برابر ثواب ہے اگر آدمی مسجد آتا ہے اس لیے تاکہ وہ دین کا علم کسی کو سکھائے یا خود وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں یہ ترغیب ہے، یہ ہم کو ابھارا گیا حدیث میں کہ آدمی دین کے سلسلے میں اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار رکھے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، ان کا اسوہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ ایک مثال پیش کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیۃ بن زید وہی من عوال المدینہ وکننا نتناوب ان نزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل یوما وانزل یوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیرہ واذا نزل فعل مثل ذلك۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی جو بنی امیہ بن زید، ایک مدینہ کے گاؤں کا رہنے والا تھا، جو مدینہ کی اونچائی پر، مدینہ کے علاقے میں وہ اونچا گاؤں تھا، کہتے ہیں کہ وہ شخص انصاری اور میں، ہم دونوں نے آپس میں یہ تہیہ کیا، ارادہ کیا، ہم نے باری لگائی۔ کیا طریقہ تھا؟ کہا وَكُنَّا يَنزِلُ يَوْمًا وَأُنزِلُ يَوْمًا، ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن تم نبی علیہ السلام کے پاس رہو، باری لگا رہے ہیں۔ فکر دیکھیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، دنیاوی کام بھی ہے، مگر فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، میں وہاں سے غائب ہوں، ہم کو کیسے علم حاصل ہوگا؟ طریقہ اپنایا کہ ایک دن تم رہو گے، میں نہیں، میں رہوں گا، تم نہیں، ہوگا کیا؟ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جس دن میں رہوں گا اس دن نبی علیہ السلام جو بھی دین کی بات بتلائیں گے وحی کے سلسلے میں یا اور دوسری باتیں تو میں تم کو بتلا دوں گا۔ جس دن میں نہیں رہوں گا تم رہو گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات، وہ شریعت کی معلومات ہمارے غیر حاضری میں جب تم کو پتہ چلے تم مجھے بتلا دینا۔ میرے بھائی ذرا تصور کریں صحابہ کرام کا جذبہ، صحابہ کرام کی فکر دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں اور شریعت کے سلسلے میں کتنی فکر ہے۔ دنیاوی کام کاج چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسی دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے بھی
فکر ہے کہ ہم کو دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا دین کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں طریقہ کیا تھا اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم فجعل یقرئان القرآن۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں سب سے پہلے مدینہ میں آنے والے حضرت عبداللہ بن مکتوم تھے اور مصعب بن عمیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو بھیجا مدینہ کے اندر، جاؤ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، لوگوں کو دین سکھاؤ۔ تو حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دو صحابی آئے مدینہ کے اندر، اور میرے بھائیو ذرا تصور کریں وہ دونوں صحابہ کرام کا کام کیا تھا۔ ابھی مدینہ کے اندر سارے لوگ ایمان والے نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام پھیل رہا تھا، شروعات کی بات ہے، ابتدائی دور ہے، لیکن کہتے ہیں فجعلا یقرئان القرآن۔ یہ دو صحابہ آئے ہمارے پاس، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مکتوم، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ فجعلا یقرئان القرآن، انہوں نے ہم کو قرآن سکھانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، ایمان عقیدے کے بعد انہوں نے ہم کو قرآن سکھانا شروع کیا، قرآن کی تعلیم دینی شروع کی۔ اس لیے ان کا نام پڑ گیا مقرئ المدینہ، مدینہ کو قرآن سکھانے والے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی ابتدائی دور کی بات ہے، اور آج اسلام تو ہر گھر میں ہے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم کو قرآن کے سلسلے میں کتنی فکر ہے؟ ہم کو قرآن کون سکھاتا ہے؟ ہم کو قرآن سکھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے کتنے افراد ہیں؟ اور وہ عوام الناس کو کتنی فکر ہے کہ وہ کسی عالم یا حافظ کو پکڑ کر اپنی اصلاح کر لیں؟ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ دین کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں طریقہ کیا تھا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشغل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کر کے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ دفعہ الی رجل منا یعلمہ القرآن، اس شخص کو ان کے حوالے کر دیتے، اس صحابی کے جو ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، قرآن سکھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہاجر صحابی کو یوں نہیں چھوڑتے، اپنی مشغولیت کے باوجود ان کی تعلیم کا انتظام کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نے یہ دین کے سلسلے میں ہم کو یہ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آدمی دین کے سلسلے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ دین کا علم، شریعت کا علم حاصل کیسے ہوگا، اس کی بھی وضاحت حدیث میں بیان کی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم حاصل کیسے ہوگا؟ علم حاصل ہوگا تعلیم اور تعلم سے، کہ آدمی پہلے شاگرد بنے، استاد کے سامنے جائے اور باضابطہ طور پر سیکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ علم حاصل کیسے ہوگا؟ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا یا ایھا الناس علم العلم بالتعلم، اے لوگو علم حاصل ہوگا تعلم سے، سیکھنے سے، والفقہ بالتفقہ، اور فقہ کیسے حاصل ہوگا؟ تفقہ سے، فقہ حاصل کرنے سے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور اللہ سے ڈرنے والے حقیقی طور پر تو اہل علم ہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا علم، شریعت کا علم حاصل کیسے ہوگا۔ ایک آدمی دین کے سلسلے میں کیسے حاصل کرے گا؟ کم سے کم اس کو ایمان کی، عقیدے کی تعلیم تو آنی چاہیے، تاکہ اس کی عبادت صحیح ہو سکے، اس کا دین صحیح ہو سکے، اس کا ایمان صحیح ہو سکے، اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ میرے بھائیوں، صرف چند کتابیں پڑھنے سے، چند ویڈیوز دیکھنے سے علم حاصل نہیں ہوگا، علم حاصل نہیں ہوگا۔
ورنہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے پورے 1 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال 15 سال 20 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، 5 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، ہم نے کتنے ویڈیوز دیکھے ہیں، کتنے بیانات سنے ہیں، کتنے لوگوں کا کہ بیانات ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک ہم کو قرآن پڑھنا آیا؟ کتنی صورتیں یاد ہیں میرے بھائیوں؟ دعائیں کتنی یاد ہیں؟ عقیدے کی کتنی معلومات ہے؟ اور صبح شام کے اذکار ہم کو کتنے یاد ہیں؟ اگر آپ جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں ہم علم سے اور دین سے دور ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام کس طریقے سے دین کے سلسلے میں لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہ مر بسوق المدینہ، ان کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا، فوقف علیہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بازار کے اندر کھڑے ہو گئے، فقال یا اہل السوق ما اعجزکم، کہا اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ قالوا وما ذاک یا ابا ہریرہ، لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ آخر بات کیا ہے؟ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ قالوا وأین وانتم ہا ہنا لا تذهبون فتأخذون نصیبکم منہ، نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں پر بیٹھے ہو، اپنا حصہ جا کر لیتے کیوں نہیں؟ قالوا وأین ہوا یا ابا ہریرہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ وراثت کی تقسیم کدھر ہو رہی ہے؟ کہا فی المسجد، کہا وہ تو وراثت کی تقسیم مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ فخرجوا سراعا الى المسجد، وہ بازار والے، مارکیٹ والے وہ دوڑے دوڑے آئے مسجد کے اندر۔ قالوا حتی رجعوا، حضرت ابو ہریرہ اسی بازار کے اندر کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ مسجد گئے، پھر واپس آئے۔ فقال لهم ما لكم، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اے لوگو آخر ہوا کیا؟ فقال لهم ابو ہریرہ اتینا المسجد، ان لوگوں نے کہا ہم مسجد کے اندر گئے تھے، جانے کے بعد فلم نری فیہ شیء یقسم، وہاں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم کے سلسلے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قالوا بلا، پھر صحابی نے پوچھا اما رأیتم فی المسجد احدا، یہ بتاؤ تم نے مسجد کے اندر کسی شخص کو دیکھا؟ قالوا بلا، ہاں کہا ہم نے دیکھا ہے۔ کہا کس کو دیکھا؟ کہا رأینا قوما یصلون، ان مارکیٹ والے نے کہا ہم مسجد گئے، دیکھا چند ایسے لوگ ہیں جو صلاۃ ادا کر رہے ہیں، وقوما یقرؤون القرآن، چند ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حلال و حرام کا آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ فقال لهم ابو ہریرہ، کہا یہ سب دیکھا؟ کہا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ویحکم، تم پر افسوس ہے، ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہی تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے، یہ علم ہی نبی علیہ السلام کی میراث ہے جو اسی مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء تو علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم، انبیاء دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوا کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیوں تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں مساجد کا ایک اہم رول ہے۔ مسجد نبوی کے اسی چبوترے کے پاس جس کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی جو نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں ذرا تصور کریں، آج بھی بعض عرب ممالک کی مساجد میں یہ تعلیم اور تعلم کا ایک خاصا انتظام ہوتا ہے، چند ایسے حلقے لگتے ہیں جہاں پر لوگ قرآن کریم سیکھتے ہیں، ناظرہ قرآن کریم کا اہتمام ہوتا ہے، چند ایسے حلقے لگتے ہیں جہاں پر لوگ
قرآن کو حفظ کرتے ہیں چند ایسے بھی حلقے لگتے ہیں جہاں پر حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، چند ایسے بھی اسی مسجد کے احاطے میں چند ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، طلباء کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے، مگر افسوس ہمارے یہاں مساجد لاکھوں نہیں کروڑوں میں بن جاتی ہے، لیکن وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ مسجد صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد کا معنی ہی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تعلیم کا انتظام ہو، جہاں پر لوگ اللہ کو یاد کریں، جہاں پر لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں، جہاں سے ایمان کی بات سکھائی جائے، عقیدہ کی اصلاح کی جائے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی جائے، یہ ساری چیزیں مساجد کے اہم رول میں آتا ہے، مگر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ آخری نقطہ ہوتا یہ سارے مقاصد سے ہم دور کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ مسجد کے ذمہ داروں کا عموماً عام طور پر دین سے اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، علم سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، ان کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری تگدو اس بات پر ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر خوبصورت ہو، مسجد خوبصورت ہو، پینٹ اچھی کوالٹی کا ہو، فین کی ہوا میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، قالین بھی مضبوط ہو، پینے کے لیے فلٹر کا انتظام ہو، لائٹ بھی اچھی ہو، ٹھنڈ لگے تو پھر گیزر کا بھی بندوبست ہو جائے، اور آگے ترقی کی جائے تو پھر اے سی بھی بٹھائی دی جائے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ان کی ساری محنت ان مسجد کی ڈیکوریشن میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مصلیوں کی سہولیت کے لیے ایک ضرورت ہے، ایک حاجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری مسجد چیزیں مسجد کا حصہ ہے، مگر اب سوال یہ ہے اتنا ہی کافی ہے کیا یہ صرف یہ سارے خرچے کرنا ہی کافی ہے کیا؟ اور افسوس آخری بات کہ پھر وہی لوگ دل میں خوش ہوتے ہیں۔ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، جمعہ کی اندر سارے لوگ بھر رہے ہیں، اندر ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اسی جمعہ کے اندر آنے والے کتنے سے لوگ ہیں جو ایمان سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، حلال و حرام کی تمیز سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، جھوٹی تسلی۔ کتنے لوگ دین حاصل کرتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اسی مسجد کے اندر لوگ واقعی ناظرہ قرآن کی تعلیم اور دوسرے دین کی بات سکھائی جائے، ان کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ عموماً ان کو علم سے اور دین سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ وہ لاکھوں روپیہ مسجد کے ڈیکوریشن کے لیے جمع کر سکتے ہیں، مگر علم کے لیے، تعلیم کے لیے، حفظ کے لیے اگر چند ہزار روپے کی ضرورت پڑ جائے تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دین کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں ہم آگاہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جمع مائی روح نکالی جائے، ہماری زبان سے کلمہ جاری ساری فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔